يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 يا رسول نبي الله سلام يا وجيه والد جو سکے جی جی پھر او مل گیا او میں خود دیکھا اپنے اکھاں نال تے جدو پاکستان آئے نے سن 57 جی تے او انہاں دے پایا ہوندا سیگا مولانا سید الرحمان صاحب دے او کہندے سی ابا جی نو شاہ سعود اول نے تو پھر جداں لوگ بادشاہ دیندے ہی ہیں نا جی تے او انہاں دا بہت احترام کردے سی بھی ایک چیز میں لے آیا میں ہن اگلی گل سناواں جی اے جڑی در مختار ہے نا در مختار جی یہ فقہ دی ایک معروف کتاب ہے پوری دنیا اسلام دی یہ بڑے بڑے فقی جڑے جدو کوئی کتاب نہیں سی ہوندی تے اینو دیکھ کے مسئلہ دیکھتے سی یہ علامہ شامی دا نام سنیا ابن عابدین 400 سال ہو گئے ہیں انہوں نے مرتب کی تھی استاد فوت ہو گئے مولانا عبد القادر صاحب نہ مولانا عبد القادر لدھیانوی انہوں نے تو 200 سال بعد آئے ساڑھے پردادا یعنی سارے ہمارے ابا جان کے پردادا انہوں نے کتاب دی ضرورت سی پھر پتہ نہیں کتوں کتاب ملی کلمی کوئی پھر خود کلمی لکھی بیٹھ کے خود انہوں لکھ دیتا اور خط بڑا شاندار عربی ہوئے ہوئے ہے تو عربی تھی پھر وہ حواشی بھی ہے نال حواشی وہ بھی نال وہ توضیح کی تھی کسے کسے جگہ جا پہلے 2 صفحے تے پڑھے پے اگلے بھی پھر وہ لکھے عبد القادر بن مولانا عبد الوارث بن خلیفہ جان محمد نجیب آباد شیخ الحدیث نجیب آباد شیخ الحدیث نجیب آباد ہے میں ہوں یہ سوچا میں نے آج کی ٹائم نہیں ملا میں نجیب آباد جانا ہوں وہ کتنے ہندوستان وہ مطلب دیوبند ذرا دور ہے تھوڑا جا فرق ہے یو پی ایت کی دورے تسی کتنے کتنے ہندوستان گئے میں دیوبند گیا دیوبند گئے لدھیانہ تو میں 10 دن رہا لدھیانہ تو رہنا میں لدھیانہ گیا اوتھے میں جناب ولی آباد گیا ولی آباد ولی آباد ولی آباد یہ مولانا عبداللہ ولی سی نا جڑے حضرت مرزا جان جارا رحمت اللہ علیہ دے خلفاء وچوں یہ انہاں دے نام تے وہ حضرت خلیفہ جڑے جان محمد سی نا ساڈے بزرگ وہ انہاں دے خلیفہ سی یہ پھر جڑی جگہ آباد ہو گئی ایتھے ہن سنگھ رہندے سارے سب سنگھ سب ہندو لیکن وہ جڑی خانقاہ دی جگہ ہے نا وہ خالی پئی ہے اتنے کوئی ہندو سنگھ اتنے کوئی جانا ہی نہیں اتنے ایک بڑے درخت ہے گیا کمرے کمرے جن جڑا وا کمرے جنیاں اور بہت بڑے درخت آ اور انہوں دا سایہ بھی بہت بڑا وا اور انہوں دی عمر جیڑی ہے 300 سال ہے 300 سال دی درخت آ اپنا مولانا عبد القادر صاحب کی قبر کتنے میں وہ میں دستا نا یہ جگہ میں انہوں نے پھر پوچھے کوئی آباد نہیں ہو سکتا شاہ شجاع الملک یہ وہ ولی آباد جنہ دی تفصیل ہے جیڑی جتھے وہ آ کے بیٹھ گیا سی بہ گیا سی نال یہ سارا ولی آباد مسلمان ہی سگے اور خاندان اتھے ہی سی ساڈا سارا جدو پھر بے آباد ہو گیا غدر دے وچ اس تو بعد پھر میں گیا وہاں جناب پٹیالہ ستیانہ کنی دور ہے لدھیانہ وہ ہے 4 گھنٹے کا سفر ہے پٹیالے ستیانہ گیا میں پنڈ ستیانہ جتھے ساڈے جدے امجد یہ جدو لدھیانے تو دلی گئے سی نا تے اے رستہ یہی سگا پٹیالہ تو دلی
اس لیے تقریباً 500 تو زیادہ لوگ مجاہدین دی ایک پوری فوج لے کے گئے سی جی بہادر شاہ ظفر کا ساتھ دے رہے سی ریاست پٹیالے دے سنگھاں نے حملہ کرتا یہ فوجیاں نے پھر یہ انہوں نے لڑے انہوں نے تو ناکام کرتا انہوں نے یہ سیدھے چلے گئے سی مطلب دہلی جا کے پھر بہادر شاہ ظفر دے اس فوج شامل ہو گئے سارے اکٹھے ہو گئے یہ پھر لڑے لیکن ناکام ہو گئے اتنے انگریز غالب آ رہے سی اس ویلے یہ پھر اتوں روپوش ہو گئے مولانا عبد القادر لدھیانوی اور صاحبزادے اور نال 500 آدمی جڑا سی کوئی شہید بھی ہوئے سی وہ یہ پھر جب واپس آئے نا اس رستے چو آ رہے ہیں اس نے چونکہ پکیاں سڑکاں تے سگیاں نہیں کچیاں سگیاں پک ڈنڈیاں یہ گھوڑیاں تے سی اونٹاں تے کھچراں تے گدیاں تے یہ رستے پٹیالے جدو آ کے مسلمان ہی رہتے سی نا اتنے سارے پٹیالے مسلمانوں کی بستی سی وہ تے فوت ہو گئے جدو فوت ہو گئے تو اتنے قبرستان چھوٹا جہا سی وہ نال پٹیالہ صاحب کی قبر بناتی پھر پاکستان بن گیا پھر سنگھ آباد مطلب پھر بعد سنگھ ہو گئے جب پاکستان بن گیا تو سارا سنگھ اتنے آباد ہو گیا لیکن یہ نشان قبر تو اتے ہی سی تھوڑے جڑے دادا جی سگے نا انہوں نے نہیں مفتی نعیم صاحب لدھیانوی انہوں نے کیا اے قبر ہے انہوں نے نشاندہی کی سی جدو کوئی معاملہ ہے وہ بھی نوٹ کر دو میرے کو تو ڈیٹیل پھر ان صاحب بات کر لیں پہلے تو آئے گا نا حضرت مولانا خلیفہ جان محمد جان محمد وڈیا آباد لدھیانہ کے برائے ڈیش پا کے پر ٹھیک ہے کافی ہے اگے لکھو یہ ہو گیا اس تو بعد آ گیا حضرت مولانا حکیم عبد الوارث لدھیانوی یہ ہوں ادا چل رہا ایک دو اے اگے آ گیا انہاں تو بعد انہاں دے بیٹے مولانا عبد القادر اتنے اگے لکھو انہاں دے دوسرے بیٹے حضرت مولانا میاں غلام نبی انہاں دے پائی ہاں یہ مولانا عبد القادر لدھیانوی دے حضرت مولانا میاں غلام نبی لدھیانوی یہ ہوں سڈے کو میرے کو ایک شجرا بنایا پیا لیکن اتنے نہیں ہے وہ بھیجیا سی کنے بنایا سی وہ بنایا سی انہوں نے پاشا صاحب نے نہیں وہی ہے وہ مفتی رمضان صاحب سے گئے جڑے انہوں دے نواسے نے بنایا بھائی اختر صاحب دا ایک من ملیا وہ میرے کو پیا ہوا وہ ٹھیک ہے یہ ادا ہی ہے ہوں میاں غلام نبی صاحب کی جڑی اولاد ہے نا وہی تو تھوڑا میں دسنی ہے وہ ہے مولانا عبد الرزاق لدھیانوی وہ تو فوت ہو گئے پھر مولانا مشتاق لدھیانوی اتنے ہی سی لدھیانوی پھر اس تو بعد مولانا بشیر لدھیانوی پاکستان کوئی نہیں آیا پاکستان آئے نا کون مولانا بشیر لدھیانوی آئے وہ تو فوت بھی ہو گئے اولاد کتنے رہتی انہوں کی اولاد ہے نا ایک اتنے ہے گلاسکو ہے عبد الرزاق یہ انہوں کا ہی لڑکا ہے صاحب جانتے سی سارے میں بھی جانتا ہوں ملاقاتاں سارے نہ کر دیں میں بھی جانتا بابا میں سارے رضوانی صاحب نے ناروے والے وہ پتہ نہیں رضوانی صاحب جڑے ہے وہ تو اصل تے فوت ہو گئے فیصل آباد والے ہاں انہاں دی اولاد ہے بشیر رضوانی حضرت جڑا ہے نا میں نے دکھا نا محمد صاحب کا تو پتہ ہے عبد العزیز صاحب کا شجرا ٹھیک کرو محمد عبد العزیز صاحب دے جڑے اے میں دیکھو جی میں تھانوں لکھاواں گا صحیح اے مولانا انہاں دے جڑے بیٹے ہیں نا مولانا مفتی عبد الرشید لدھیانوی مفتی عبد الرشید لدھیانوی بیٹے نے ہاں اگے مولانا مفتی عبد المجید لدھیانوی مفتی عبد المجید لدھیانوی انہاں دے اگے بیٹے بیٹے پھر اگے مفتی عبد الحمید لدھیانوی انہاں دے بھائی نہیں بیٹے ہی انہاں دے اگے بیٹے ہے عبد المجید عبد الحمید ہاں ٹھیک ہاں اگے بھی مطلب وہ پھر ساری تھانوں تفصیل لکھواؤں نہیں کوئی اے دسو کہ جڑے مفتی رشید صاحب نے رشید ٹرسٹ والے ہاں اے میں دسدا ہاں اے انہاں دی ایک بیٹی سی مولانا عبد العزیز لدھیانوی دی بیٹی 7 بیٹیاں سی یہ بھی یاد رکھ لو اچھا جند حریت ہے جی جند حریت
تو وہ لکھا ہے سات بیٹیاں. عبد العزیز صاحب کی ایک بیٹی ہے. ایک بیٹی ہے یہ جڑی اے سیگی مولانا محمد عظیم لدھیانوی دے گھر. مولانا عظیم ٹھیک. اور مولانا عظیم لدھیانوی دے بیٹے سی مولانا محمد سلیم لدھیانوی. مولانا محمد سلیم یہ ہو گئے ہن نواسے مولانا سلیم صاحب انہاں دے. ہن مولانا سلیم صاحب دے بیٹے مولانا مفتی رشید لدھیانوی ہیں. مولانا مفتی رشید لدھیانوی. انہاں دا ایک ریکارڈڈ ہیگا ہے رشید احمد ہیں عبد الرشید نہیں رشید احمد مفتی رشید احمد لدھیانوی. انہاں دے ایک بڑے بھائی ہے انہاں دا نام پہلے لکھو مولانا مفتی خلیل اللہ ربانی. مولانا مفتی خلیل اللہ ربانی. خلیل اللہ ربانی لدھیانوی. ربانی ربانی لدھیانوی. انہاں دے ایک ہور بھائی بھی ہے انہاں دے جی مولانا مفتی جمیل احمد لدھیانوی پروفیسر سے گئے ہیں. مفتی اچھا وہ خیر پور میرس دے وچ پروفیسر سی. مولانا مفتی جمیل احمد لدھیانوی اور ایک چھوٹے ہور بھائی سی میاں سعید احمد لدھیانوی. اے بھائی سی مفتی رشید صاحب دے 5 بھائی سی گئے. اچھا جی. مولانا عظیم صاحب دے بیٹے مولانا سلیم انہاں دے اگے بیٹے پھر مولانا مفتی خلیل مفتی رشید صاحب مول خلیل اللہ مولانا خلیل اللہ ربانی لدھیانوی مولانا رشید مولانا مفتی جمیل اور میاں سعید صاحب. یہ لمبا ہے بہرحال تھانوں باقاعدہ بیٹھ کے لکھنا پڑتا ہے. وہ تسی دیکھ لینا تصحیح میں کردا جاواں گا. تصحیح میں کر دوں گا. یہ ہن جڑا ہے نا اگے دے وچ تسی آ غلط لکھیا نا. یہ مولانا محمد مولانا زکریا لدھیانوی رئیس والا مولانا ہما لدھیانوی اگے ہن اے نہیں آنا. انہاں دے بیٹے نے اے نہیں آن گے. نہ اگے ہن آئے گا بھائیاں دے نام پہلے پورے. جدا مفتی نہیں وہ میں گل سمجھدا. ہن جدا مفتی نعیم لدھیانوی ہے نا جی مفتی رمضان لدھیانوی مولانا ولی اللہ لدھیانوی. اچھا ولی اللہ بھی سی. ہاں سکے بھائی مفتی نعیم صاحب دے سکے بھائی سی نا. ولی اللہ صاحب نہ ہاں وہ کتنے رہندے سی؟ وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ چھوٹے سے اور مولانا محمد یحییٰ مختصر بنایا سی. میں ڈیٹیل میرے کو پیا ہے. میں مولانا یحییٰ صاحب نوں ملیا. میری گل سنو نا تسی پہلے تے مولانا عبداللہ لدھیانوی دے بیٹیاں دا نام لکھو. کل بیٹیاں دا نام جدو بیٹیاں دا نام لکھ لو گے پھر اس تو بعد انہوں کرو الگ الگ. پھر مفتی رمضان دے آن گے بیٹے. پھر مفتی نعیم لدھیانوی دے بیٹے آن گے. مولانا مفتی رمضان صاحب دی اولاد کتنے رہندی؟ مفتی رمضان صاحب دی اولاد چ ہن کون رہ گیا پتہ ہے؟ انہاں چ رہ گیا اپنا میں دسدا تھانوں انور پاشا عبد القادر اور او دوسرے وہ تو سارے فوت ہو گئے. عبد العزیز علی وہ بھی فوت ہو گئے. مفتی عبد العزیز وہ بیٹے فوت ہو گئے. اور حتیٰ کہ شاہد عزیز رہندا لاہور. شاہد عزیز جڑا وہ پوتا وا کیندا دا وہ مفتی شاہد عزیز جڑا وہ پوتا وا رمضان صاحب مفتی رمضان صاحب مفتی عبد العزیز دا لڑکا وا. حمزہ صاحب جدوں آندے نے او دے کوئی ٹھہر مطلب او دے کو کتھے پلا ہیں کتھے او دے کو شاہد کو لاہور نہیں اسلام آباد ہوندا ہونا. شاہد لاہور بھی رہندا شاہد مفتی. وہ پھر لاہور آ گیا وا. وہ اسلام آباد ایڈمنسٹریٹر سیگا. یہ اوقاف دا ایڈمنسٹریٹر سی اوقاف دا. حمزہ صاحب او دے کوئی ٹھہرے بس وہی ہے اتنے ہی رہندا. شاہد بہت اچھا وا. یہ اوقاف دا حج دا ایڈمنسٹریٹر رہا وا. ہاں بڑا ٹھیک ٹھاک. ہوں ریٹائرمنٹ ہو گئی. یہ لمبا وا کم. یہ بہت لمبا ہے ڈیٹیل انہاں دا اختر صاحب دا. اے مختصراً کتاب چ آتنا میں آپ ہی لکھ دیتا سی جنہ میں پتہ سی. نہیں وہ لکھنا تو چاہیے لیکن کچھ تفصیل قدرے ہوئے کوئی ہے سانوں نہیں معلومات نہیں. دیکھو نا ایتھے لکھو اے تو بعد انہاں دے بھائی سی مولانا محمد یحییٰ نہیں رئیس الاحرار دے محمد یحییٰ لدھیانوی. پھر ابا جی کا نام آ جائے گا مولانا مفتی محمد حسن لدھیانوی. یہ بس تین کا نام آ جائے گا. اگے پھر جب اگے اولاد کا ذکر ہوئے گا پھر علیحدہ آئے گا. تسی آ گئے. ہاں نہیں شبیر احمد مفتی. شبیر صاحب بڑے نے. شبیر مفتی حیات نے شبیر صاحب. ہاں ہاں ماشاء اللہ. کتنے رہندے نے؟ اور ہی بیار خان.
ਆਪਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ابا تیرے ابا جی تے وہ تقریباً 1 سال دا فرق ہونا شبیر احمد مفتی لدھیانوی تیرے ابا جی تے وہ ਭਾਈ ਨੇ اسی دو ہی ہیں اسی تو دو ہی جانے ہیں نا اچھا چلو لگا رہنا تو ہے جی اچھی گل ہے بس ایویں میں تھوڑی جی تاریخ نو میں ایک پاسے بنا کے چینل بنا دیتا علماء حق دا جی علماء لدھیانہ دا بھی تم دکھانا پہلے موٹی موٹی اچھا پین دکھاؤ پین اے چھاپی ہے اسی کتاب نو جڑی مفتی صاحب نے میں دتی سی ختم نبوت تکفیر اسی کتاب نو لدھیانہ چھاپیا گیا کہ کچھ ایڈیشن ہے کچھ ایڈیشن بھی ہے دیکھو جی 7ویں دفعہ چھپی ہے لیکن میرا سوال ہے کہ جڑی حبیب الرحمان نے چھاپی کتاب انہوں صرف چھپواتا ہے ہندوستان یہ چھپواتا وا لیکن انہوں نے یہ دسیا کہ مولانا شاہ لدھیانوی نے فتوا دیتا تھا کہ فتاوی قادریہ اوہو یہ مرتب کیتا نا آخر ایک مستقل کیتا فتاوی قادریہ وہ ہے گا وہ بھی ہے گا وہ بھی ہے گا وہ ہے ذکر سب کچھ ہی ہے تو چھپیا ہے اس نے نہیں ہے وہ تم کوئی چیز دکھانی فتاوی قادریہ تے ہوئے گا ہی تھوڑے کول میرے کو ہے نہیں میرے کو ہے گا وہ بندے ہو وہ ریپرنٹ ہونا چاہیے یہ تو اپنی مرتب جو بھی کرتے رہے میں تو ایکچوئل جڑا فتوا ہے نا وہ ریپرنٹ کروا دیں اگر مشہور زہر صاحب نہیں آئے میں تو کہہ رہے میں جا رہے ہیں میرے اتنے قریبی رہائش دفتر بھی کوئی ساؤتھ ویسٹ چلو جی سعید صاحب خرید میں نے نہیں ٹھیک بیمار رہتا ہے تاریخ بھی پا دو 24 تاریخ آج کی ہے تاریخ 24 جون اچھا چلو فتاوی قادریہ اگر مل جائے انہوں دوبارہ چھپواتا جائے ٹھیک ہے جی اگر وہ میں دوبارہ دے دیو ان میں دوبارہ ری پرنٹ کروا کے نا ان دوبارہ چھاپ دیں اے تے واقعات نال لینا کہ وہ کس طرح فتوا چھپیا سی تسی تے کراچی رہندے ہو حیدرآباد لیکن سفر نہ لینا دو اے بہرحال تھانوں اس واسطے دی کہ ریکارڈ رہے نہیں ریکارڈ واسطے میں فتاوی قادریہ بہرحال ضرور دلوا دینا وہ میں دے داں گا وہ ضروری ہے ایک میں ہور لے کے آیا ہاں مولانا سعید الرحمان لدھیانوی نے جی جدوں دوبارہ لدھیانہ دے وچ جامع مسجد دو منزلی جی بادشاہی مسجد جیڑی ہے جی انہوں واگزار کرایا جی اور لدھیانے دیا ہور مسجداں بھی جی سلسلہ شروع کیتا وہ پوری روایات لکھی ہوئی ہے رپورٹ ہے پوری اچھا وہ بھی نہیں سی کسی نے ملتی وہ میں بھی لے آیا وہ بھی میں لے آیا وہ کتوں ملی تو میں اتوں ہی لے کے آیا لدھیانہ تو ہمشیرہ کول پئی سی وہ ہمشیرہ ہے نا مولانا سعید الرحمان صاحب دے گھر ہمشیرہ جو سی وہ پھر میں کہا دے دو تواڈے کس کام دی چھاپا گے فائدہ ہی ہے وہ میں لے آندی ہے یہ اچھا ہے کہ مولانا سعید الرحمان لدھیانوی نے انہوں خوش خط نہ کسی کو بٹھا کے پورا لکھوا لیا سی میں وہ کاپیاں کراتی ہیں انہوں نے بھی دیا کاپیاں کرا کے جا کے پہنچوا دے وہ میرے کو اسلام آباد میں لے آیا وہ کام ہو رہا وا
ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੇ ਆਪ ਲਿਖਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਸੀਏ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਵੀ ਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈਠੇ, ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਲੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਖੁਲਵਾਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕਾਪੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਭਿਜਵਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਕੀਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਛਪਵਾਣਾ, ਇਸ਼ਾਅਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਕਰਨ ਤੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਵਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਖ ਆ ਜਾएगा कि उलमाए लुधियाना ने 1947 के बाद फिर लुधियाना में मस्जिदों को आबाद किया। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ? मेरी गल तो सुनो कर ला, ओदी तफसील मौलाना सईद रहमान लुधियानवी बयान करते हैं। उसमें फिर वजीर आला पंजाब प्रताप सिंह कैरो, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਸਲੇ ਅੱਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉਸ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਛੱਡਣ ਵੀ ਆਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿਰੋ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੀ ਉਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ मस्जिद आबाद करवा दे। उन्हें क्या बात तुसी कहता हो जाएगा। ये मौलाना सईद रहमान साहब जो गए उन्हें कहता है सईद तू जा लुधियाने, कोई टेलीफोन की जरूरत नहीं, मैं कहता हुआ गए। बस एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीने के अंदर अंदर मस्जिद खोलती, पहली मस्जिद 2 मंजिली सफाई कराई, लोग रहिंदे सीगे उहदे ते, देखो खुदा लोग रहिंदे सी, मंजे विछे हुए सी, कुत्ते बन्ने हुए सी, इस्लाम के नाम पर था ना ये पाकिस्तान बना, हम वहां मर गए। वाला साहब दसते ने फिर उस तो बाद थोड़ी तारीख दसते ने मौलाना अहमद सईद साहब दे मेहमान सी ते मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब दे मेहमान सी, दादा जी 1961 च गए। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਰੀ ਤੈयब ਸਾਹਿਬ, हज़रत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अहमद सईद दैलवी रईसुल अहरार, इन्हों ने मतलब बहुत किया हो और सईदुर रहमान हौसला अफजाई की है जी। फिर छोटे भाई मौली मुहम्मद अहमद भी नाल शामिल किया, यह तीक दे बाद में फिर इन्होंने काम सारा मौली सईद ने किया। ये कोई खुदा की शान है, दफ्तर के मामलात चो इतने माहिर सीगे, डिप्टी कमिश्नर है कोई है, वो पकड़ लेते सी बंदे, चूंकि अजीम बाप के बेटे सी, अगले ने पता तो सीगा ये है कौन। वो फिर मस्जिद खाली हो गई, अज उन्होंने औलाद बैठी है, मौलाना मोहम्मद रहमानी साहब हो गए, अल्ताफ हो गया। अल्ताफ ने मस्जिद शहीद करके ना वो दोबारा हुण पहला हाल बना लिया, हुण दूसरा हाल चुक रहा। हाँ, इधरों इन्होंने भी बहुत अपना काम किया, मतलब काम ठीक कर रहे हैं, देख रहे इंटरनेट पे। हुण वो ये है कि भाई बड़ा खत्म नबूवत अपनी हिम्मत नाल 100 साल बहुत ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮਕਸਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ और ये उस लुधियाने च काम कर रहे हैं कि जिस लुधियाने नूं 47 तो बाद पाकिस्तान में इस्लाम नाफज करने वालों ने ये हिंदू और सिखों के हवाले कर दिया था, इन्होंने किया था ना। हम तो लोग हिजरत करके आ गए थे जी। और फिर वहां उन मस्जिदों को आबाद करने में रईसुल अहरार मौलाना हबीब रहमान लुधियानवी ने हाँ जी बहुत बड़ी कुर्बानी दी। और 80 मस्जिदें इस वक्त वहां जुमा होता है, 80 मस्जिदों में ईदैन होती हैं, वहां लाखों मुसलमान रोजगार के लिए रोजाना आते हैं और जाते हैं। मैंने वहां 2 जुमातुल मुबारक पढ़ाए हैं। तो बहरहाल ये लोग बड़ी खिदमत कर रहे हैं, कादियानियत के खिलाफ भी बहुत जिहाद कर रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं। हबीब रहमान सानी उसका लड़का उस्मान, अतीक रहमान, अबैद रहमान, अल्ताफ रहमान। अबैद रहमान कौन? छोटा भाई है हबीब रहमान का। अच्छा, हबीब रहमान साहब छोटा? हाँ, अबैद रहमान से छोटा अतीक रहमान है। अतीक रहमान तीसरा है। अच्छा। तो बहरहाल ये है कि हबीब रहमान सानी ने बहुत काम वहां इनकलाबी काम शुरू किए हुए लुधियाना में,
पंजाब में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, कश्मीर में भी। जी जी, हाँ, मैं देख रहा हूँ सहारनपुर, देवबंद, सारी जगह वो जाता है बकायदा। कादियानियत का वो खूब ताक़ुब कर रहा है। सही। तो अब कादियानी वहां घबरा गए हैं। हाँ, तो पहले मैं मौलाना मिल के आया सी अजमल साहब नहीं, मौलाना लाहौरी देड़े पोते ने अजमल कादरी, अजमल कादरी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਖਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਉਹ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ घर आए फिर आपको दें, ठीक। तो मैं घर गया, एक छोटा जिहा क्लिप है ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ। फिर उन्होंने पेश किया है सारा, फैमिली ने मिलवाया, बड़े खुश होए। बुजुर्गों की तारीफ थोड़ी दसते रहे। मैं कहा जी मैं उनैत की, तो मेरे को टाइम थोड़ा है, मैं जा रहे हैं इंग्लैंड 2 दिन बाद, लेकिन इंशाल्लाह अगली दफा आवांगा तो मैं थोड़ा कंप्लीट इंटरव्यू रिकॉर्ड करना। तो किस तरह पार्टीशन तो बाद आके ठहरे मौलाना अहमद अली लाहौरी साहब, कितने में सुनी? मैंने पता है। अच्छा, तुम भी है? ओ, अच्छा, असल कितने बजे सो जाते? तो कोई मसला नहीं। पार्टीशन तो बाद जिस वेले आए ने, ते मौलाना लाहौरी साहब दे घर दे विच ठहरे। रईसुल अहरार जब अपनी फैमिली के साथ आए हैं ना लाहौर में, तो शेरा वाले दरवाजे में आए हैं। मस्जिद के सामने जो हाई स्कूल है वहां ठहरे हैं। तकरीबन वहां पर काफी दिन ठहरे हैं। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना मोहम्मद हसन लुधियानवी फरमाते थे, और वालदा भी, कि हम वहां रहे, हमारी मेजबानी मौलाना अहमद अली लाहौरी ने की। और 3 दिन के बाद फरमाया कि अब औरतें खाना खुद पकाएं। तो उन्होंने 500 रुपया रईसुल अहरार की खिदमत में पेश किया, 500 रुपया। तो फिर ये काम चलता रहा। और वहां के जो मुस्लिम लीगी थे वो रईसुल अहरार रहमतुल्लाह अलैह को तलाश कर रहे थे, हमला करना चाहते थे। तो मौलाना अहमद अली लाहौरी ने फरमाया था कि आप इस मस्जिद में जुमा नहीं पढ़ेंगे, आप किसी और जगह। तो फिर इसलिए रईसुल अहरार किसी और जगह जुमा खामोशी से पढ़ते थे जाकर। समझ आई? तो मोहब्बत बहुत ज्यादा थी आपस में, है जी। फिर यहां से बहावलपुर के जो लोग थे अमायदीन, उनका तकाजा था कि आप बहावलपुर आ जाए। फिर ये बहावलपुर तशरीफ ले गए। वहां जस्टिस अकबर जो थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी हवेली उनके लिए रखी हुई थी। उसमें दादा जान मौलाना मुफ्ती ज़करिया लुधियानवी, रईसुल अहरार, और दोनों साहबजादे मौलाना याह्या लुधियानवी, मौलाना हसन लुधियानवी, ये वही थे। और रईसुल अहरार के बेटे भी, बेटियां सब यहीं थे। फिर यहां वो 1 महीना बमुश्किल रहे हैं। यहां भी एक हमला हुआ जिसमें वो बच गए, और फिर वहां से वो सीधे मुल्तान आए हैं, मुल्तान से लाहौर आ गए हैं। लाहौर से बाई एयर जो दिल्ली से जहाज आया था, हिंदुस्तान की हुकूमत ने भेजा था, उस पर फिर वो दिल्ली चले गए। और दिल्ली पहुंचने के बाद 1 दिन के बाद फिर वो लखनऊ चले गए आजाद कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। उसकी तफसील है? हाँ, उसका आगे लिखा हुआ है, सारी है। तो इस तरह ये सारा मामला हुआ। दास्तां चूंकि ये बड़ी लंबी है। और वहां दीनपुर के जो सज्जादा नशीन थे मौलाना मियां अब्दुल हादी दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो मिलने के लिए आए थे बहावलपुर में। सज्जादा नशीन थे ना जी, वो ये कहते थे कि आप पाकिस्तान में रहें जी, आप बहावलपुर रहे, हम आपके लिए सारे इंतजाम करेंगे। मेरे रहने से आप लोगों को परेशानी होगी, तो मुझे जाना ही बेहतर है। और मैं यहां रहने के लिए नहीं आया, वापस मैं सिर्फ अपने खानदान को छोड़ने आया हूं, सिर्फ अपने अहलिया और बेटों को साथ लेके जा रहा हूं। तो दादा जान मौलाना ज़करिया लुधियानवी टोबा टेक सिंह चले गए। वो 84 साल की उम्र में 1948 में फौत हो गए। ज़करिया लुधियानवी, वो टोबा टेक सिंह फौत हो गए। उनकी कब्र, वो कब्र साथ साथ ही है ना, आपके दादा जान की इकट्ठी कब्रें हैं। मुफ्ती नईम, मौलाना ज़करिया, मौलाना वो वलीउल्लाह, सबकी कब्रें साथ साथ हैं।
تو یہ بہت تکلیف دہ واقعہ ہے. یہ تو ایک اس کے لیے وقت چاہیے کہ اس پر ہم کچھ انشاءاللہ لاہور آ کے ملاقات کروں گا, وہاں تھوڑا سا وقت نکال کے بیٹھ کے ڈیٹیل انٹرویو ریکارڈ ہو جائے گا, تاکہ یہ تاریخ جو ہے یہ سیف ہو جائے. مولانا شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری جو تھے, جی مولانا احمد علی لاہوری جو تھے رحمۃ اللہ علیہ, ان کو علماء لدھیانہ سے بہت محبت تھی, اور کچھ خطوط بھی ایسے ہیں جو ابھی منظر عام پر آ جائیں گے انشاءاللہ, مکاتیب رئیس الاحرار میں آ رہے ہیں. اور جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے قرآن پاک کا, جی وہ لیا تو اس میں دیکھا پڑھا آپ نے, دونوں اس میں رئیس الاحرار اور مفتی نعیم لدھیانوی کا دونوں کا ذکر ہے. خاص طور پہ نبیہ یا وہ ہے, وہ میں نے میرے پاس بھی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے چونکہ وہ کچھ کتاب شائع کرنی ہے لدھیانے والی, صاحب بتایا کرتے تھے کہ ہم تو آ کے قاسم العلوم جو مدرسہ تھا وہی ادھر ہی ٹھہرے تھے. وہی بات ٹوبا ٹیک سنگھ سارے وہیں آئے ہیں نا. سب قاسم العلوم سامنے ادھر تھا, یہ شیراں والے تھا, چونکہ فیملی بڑی تھی تو وہاں سے پھر یہ آہستہ آہستہ ٹوبا ٹیک سنگھ آ گئے, بہاولپور آ گئے, فیصل آباد چلے گئے. تھوڑی ملاقات ہے مفتی نعیم صاحب, بہت ملاقات ہے. فیصل آباد یا ٹوبا؟ نہیں, میری ملاقات ہوتی تھی فیصل آباد میں, میں جمعہ ان کے پاس پڑھتا تھا جا کر فیصل آباد کئی دفعہ. ہاں, جامع مسجد فیصل آباد. وہ سنایا کرتے کہ زمین بدلی زماں بدلا, مکیں بدلے مکان بدلا, نہ میں بدلا نہ تو بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا, وہ پڑھا کرتے تھے. پاکستان آ کے سیاسیات میں حصہ تو نہیں لیا؟ نہیں. ایک دفعہ ایک تحریک اٹھی تھی کہ جمعیت علماء پاکستان اسلام کا سربراہ مفتی نعیم لدھیانوی کو بنایا جائے. یہ کب تحریک بنی؟ یہ سن جب مولانا احمد علی لاہوری فوت ہو گئے تھے. جب وہ فوت. لیکن یہ اس لیے اس پر زیادہ نہیں ہوا کہ مفتی نعیم صاحب لدھیانوی جو تھے وہ چونکہ بڑے لوگوں کے ساتھ رہے تھے, مفتی کفایت اللہ دہلوی کے ساتھ اور مولانا حسین المدنی کے ساتھ, تو یہاں معاملہ کچھ ان کو ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھا, وہ خود بھی نہیں چاہتے تھے. اور چونکہ وہ ان میں سے کوئی ایسے آدمی نہیں تھے جو ان کا ہم پلہ ہو, صرف مولانا غلام غوث ہزاروی تھے ان کے مزاج کے. اس لیے نہیں پھر ہاں, وہ انہوں نے زیادہ دلچسپی نہیں لی. ایک عمر کا تقاضا بھی تھا, عمر سب سے زیادہ تھی ان کی. جی, کیونکہ وہ سیاسیات کے تو بہت بڑے امام تھے نا مفتی نعیم جو تھے. مفتی نعیم صاحب کیونکہ وہ جمعیت علماء ہند کے نائب صدر رہے ہیں. نائب صاحب مفتی کفایت اللہ کے زمانے میں بھی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, اور مولانا حسین مدنی کے زمانے میں بھی. دونوں کے زمانے. ہاں, اور ان کی وہ رپورٹ مل جائے نا, اگر وہ جو انہوں نے لکھی تھی اس پر قصہ خانی بازار کے ساتھ گئے ہیں, جب مفتی کفایت اللہ کے ساتھ ہاں, وہ جو رپورٹ مرتب کی ہے انگریزی میں آ رہی ہے, انگریزی میں مل گئی, مل گئی ہے. اس میں کوئی ہے گورنمنٹ کالج کا کوئی پروفیسر ہے, اس نے انگلش میں ہسٹری لکھی ہے علماء لدھیانہ کی. وہ بتاؤ نا کہاں ہے, کاپی بھیجوں گا, بھیج دو. اس میں یہ جو رپورٹ لکھی ہے مفتی کفایت اللہ دہلوی اور مفتی نعیم صاحب لدھیانوی نے, کوئی فائرنگ ہوئی تھی قصہ خانی بازار. وہ رپورٹ پوری تو نہیں ہے لیکن اس نے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. وہ رپورٹ مل جائے گی نا, وہی تو ملانی تلاش کرنی ہے. اچھا, وہ رپورٹ تلاش کرنی ہے, وہ کرو نا تلاش. جمعیت علماء ہند کے دفاتر میں کچھ نہیں ہوگا ان کو آپ لکھیں, وہاں سے لے لو. اچھا, یہ بات مجھے صرف پہنچی تھی کہ صرف مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نائب صدر. نہیں, مفتی کفایت اللہ دہلوی کے زمانے میں نائب صدر. بلکہ ایک اور بات بھی ہے کہ جمعیت علماء پنجاب کے بھی صدر رہے ہیں. جمعیت علماء پنجاب کے بھی, جو پورا پنجاب تھا, متحدہ پنجاب, جیسے آج کل ہم صدر ہیں. تو بزرگوں کی آگے وہ نسبت آ گئی حضرت. اچھا, اب مسئلہ پتہ کیا ہے, اب وہ کتابیں چھایا. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں, رئیس الاحرار اور ہندوستان کی جنگ آزادی, یہ ایک کتاب ہے. ایک کتاب, در حدیث دیگرہ اور رئیس الاحرار, یہ دو. میں نے ان کی ریٹن اجازت لے لی ہے خود. کس سے لیا؟
وہ لی ہے بلال کی بیوی سے، وہ اتھارٹی ہے نا، بلال کون؟ بلال جس کے پاس یہ سارا کتابیں تھی اسی کے پاس تھی. عزیز الرحمان مولانا صاحب عزیز الرحمان لدھیانوی جو تھے انہوں نے یہ بیٹا بنایا ہوا تھا نا بلال کو، یہ بھانجا تھا نا، بھانجا تھا، یہ آپا زبیدہ کا بیٹا تھا، یہ بیٹا تھا بنایا. بلال فوت ہو گیا وہ تو فوت. اس کی اب بیوی اختر، میں اس کے گھر ٹھہرا تھا وہاں. لدھیانہ میں. ہاں اس نے کہا مام چچا جان بات یہ ہے، اس نے فون کیا پھر وہاں بینکاک کہاں کیا، ڈنمارک کہاں ہے، وہ بیٹی ہیں نا بھائی عزیز ہماری بھتیجی ہیں مولانا عزیز الرحمان لدھیانوی کی رخسانہ، ہاں بیٹی ہیں نا دونوں. تو وہ ڈنمارک میں رہتی ہیں. ہاں ان سے کہا کہ بھی اس طرح چچا جان آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا بالکل ان کو اجازت ہے. وہ ویسے حالانکہ کوئی ضرورت تو نہیں ہے مجھے، لیکن میں نے ایک ریٹرن لے لی ہے. اچھا یہ آپ کو بتا رہا ہوں میں نے ابھی کسی، اب تو سب کو پتہ لگ جائے گا، چھپانے کی کیا بات ہے. آپ کا حق ہے. انہوں نے مجھے کتاب کہتے آپ سب سے زیادہ انہوں نے کہا اس کتاب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف من و عن شائع کریں اس کو، اس میں کوئی اضافہ بھی نہ کریں، یعنی اس میں کمی تو کرنی نہیں ہے، اضافہ بھی نہیں کرنا. صرف ایک صورت میں جو میں نے لکھی ہے، مطلب مرتب کی لکھنی تو نہیں تھی، جو میں نے مرتب کی ہے اس میں کچھ اضافہ جات جو شورش کشمیری کے مولانا حبیب الرحمان کے بارے میں تاثرات، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب لکھی ہے مولانا عبد القادر رائے پوری صاحب پہ، اس کے جو تاثرات مولانا حبیب الرحمان صاحب کے، میں نے وہ تاثرات اس میں صرف ایڈ کیے ہیں آخر میں کتاب کے، تاکہ یہ بھی بزرگوں کے واقعات ہمارے بزرگوں کی ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں. بہرحال وہ ایک اپنی جگہ، وہ ایک اپنی بات ہے. لیکن وہ جو خط میں جھگڑا ہے، لیکن پڑھے لکھے لوگ بات کو نہیں، میری ایک بات آپ سمجھ لیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں. جی. اصولی طور پر مولانا عزیز الرحمان لدھیانوی نے یہ مولانا لکھا ہوا ہے کہ مولانا انیس الرحمان لدھیانوی کو اجازت دی تھی. یہ ہے جھگڑا. ایک بات سنو جی. اب اس میں جو مضحکہ خیز بات ہے جی وہ یہ ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے نا حبیب الرحمان، جی، اس بچے نے یہ لکھ دیا ہے کہ مولانا عزیز الرحمان لدھیانوی کے چچا بھی حالانکہ پاکستان میں رہتے تھے، مولانا محمد یحییٰ لدھیانوی جی جی، اور مولانا محمد حسن لدھیانوی، لیکن انہوں نے اپنے ان چچا کو بھی اجازت نہیں دی، جبکہ حالانکہ وہ یہاں رہتے تھے. حالانکہ یہ لکھنے کی ضرورت تھی. یہ ایک بڑی سطحی سی بات ہے کہ اتنے بڑے بزرگوں کا ذکر کر کے یہ بتانا کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، حالانکہ یہ کوئی بات نہیں. اس سے یہ تاثر ملا ایک تو جی، اور یہ لکھا کہ ابا جان کو دی. اب اگر ابا جان کو دے دی ہے تو ابا جان کی جو وہاں لکھا ہے ان کی اولاد کو ہے، ان کی اولاد میں لڑکیاں نہیں ہوتی، تو میری بیوی ان کی لڑکی نہیں ہے. یہ صحیح بات ہے. بات یہ نہیں حضرت، بات یعنی یہ نالاکی والی بات ہے، بڑی غلط. یہ بے وقوفی ہے جی، بے وقوفی ہے. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ کتاب جیسے بھی ہے من و عن شائع کرنا چاہیے. ہمارا یہ تو 200 چھاپی ہیں نہیں کے لیے نہیں، اس میں چلو اگر اس میں کوئی غلطیاں بھی ہیں تو وہ ویسے کہتے تھے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا آئندہ کے لیے. اب اس کو اس طرح صاحب نے یہی کہا کہ میں نے وہ ہندوستان کے لیے چھاپی حضرت، میں آپ کو 60 کتابیں کہ فیض خاندان میں نہیں. اب میں آپ کو پتہ کیا کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں سے جو اضافی چیزیں ہیں نا وہ آئندہ نہیں ہونی چاہیے، وہ آپ چھاپ دیں. وہ میں آپ کو بتا دوں وہی چیزیں ہونی چاہیے جو پہلے سے موجود ہیں. ایک تو بات یہ ہے جی. دوسری یہ ہے کسی کے حقوق تلف نہیں ہوئے، سب خاندان کو دیکھو. کوئی تجارتی کام ہے جو حقوق. ہاں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ تجارتی کام ہی نہیں ہے. یہ اگر کوئی تجارتی ادارہ کرتا تو پھر آپ کہہ سکتے، لیکن اگر مولانا زکریا لدھیانوی کی اولاد یہ کر لیتی ہے، کوئی بھی کر لے. یہی تو میں حیرانی کی بات ہے کہ جن بزرگوں کی بات کر رہا ہے کہ مفتی نعیم صاحب کا ذکر اس میں کیوں آ گیا، ان کی تصویر کیوں آ گئی. نہیں بھائی وہ تم سے زیادہ چلو بھائی تم نے بھی تو غلطی کی نا، ہمارے حبیب الرحمان کی ایک تصویر بہترین سی بنا کے لگا دیتے. یہ تیق صاحب نے کہا. نہیں کوئی حل کہتے مجھے کہ آپ حضرت میں تو جانتا بھی نہیں ہوں. اچھا آپ بات کو سمجھنے کی کوشش آپ کا تعارف کرا دیں گے ہم، آپ آ جائیں پاکستان. اب ہوگا نا، بات کو سمجھنے بنیاد سمجھنے کی کوشش کریں. میں جانتا ہوں میری جو خواہش ہے نا، میری خواہش جی کہ ساری کتابیں شائع ہوں اور سب کو اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہوتا. حالات بیک گراؤنڈ سمجھیں.
مجھے صرف مفتی ضیاء الحسین صاحب نے عتیق صاحب سے بات کروائی. میں تو جانتا ہی کسی کو نہیں کہ یہ ہیں کون انیس الرحمان صاحب یا ان کی اولاد. ہم نے کسی سے ماں باپ وہ کو تو ٹھیک ہے، چونکہ آپ کو معلومات نہیں نا ہے. بس. حضرت مولانا اسماعیل لدھیانوی جو تھے وہ ان کے تیسرے صاحبزادے تھے. مولانا خلیل الرحمان لدھیانوی، مولانا عزیز الرحمان لدھیانوی، مولانا اسماعیل لدھیانوی، مولانا محمد طیب، ہمیں مولانا اظہر، ہماری مولانا سعید الرحمان، مولانا محمد احمد رحمانی. جی وہ تو ہمیں سب پتہ لگا. میں چھوٹا سا تھا 16 سال جب 1983 میں مفتی ضیاء الحسن فوت ہوئے. مفتی ضیاء الحسن کی وفات پہ مولانا یحییٰ صاحب کو میں نے پہلی دفعہ کیا. آپ کی طرح ہی بیٹھے ہوئے تھے. احمد سعید پیر دبا رہا تھا، بڑا دبدبا تھا. وہاں بیٹھے انہوں نے ایک داستان سنائی اس کی شکار کی. میں 16 سال میری عمر تھی اس کو. بس یاد ہے بس یہ بات مجھے مولانا یحییٰ صاحب کی یاد ہے. ان کا ہمارے خاندان میں آنا جانا زیادہ تھا. آغا صاحب کا آنا جانا تھا، قریب تھے نا. اور احمد سعید جو ہے یہ آیا کرتا تھا. بس اس مفتی صاحب آتے تھے تو جو دلاتے تھے کہ بزرگوں کی تاریخیں پڑھا کرو. پڑھتے 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 ہندوستان رابطہ کروا دیا. عتیق صاحب نے وہ در حدیث دیگراں بھجوا دی. اتنی اس کی حالت خراب تھی. وہ جو کہہ رہے خط نہیں چھپا وہ پھٹ گیا ہوا تھا. میرے پاس جتنی کتاب آئی تو میرے دل میں بزرگوں کی شدت سے محبت آئی. میں نے یہ لاکھوں روپیہ لگا کے اس کتاب کو 200 کتابیں ری پرنٹ کرائیں گے. کوئی قیمت نہیں اس کی. 140 کتابیں ڈبوں میں پیک کر کے جنید اکرم صاحب کے گھر میں گلبرگ میں رکھایا ہوں. عثمان رحمانی کا پتہ دے آیا ہوں کہ ہندوستان بھجوا دیں. تو چھوڑو تو نے مجھے بتانی تھی. 60 کتابیں. میں ابھی گیا نہیں انڈیا. مجھے علم نہیں تھا. 60 کتابیں آئندہ میں لے جاؤں گا. خاندان میں ایک حمزہ صاحب کو، 2 آپ کو. غیر تجارتی ایک آدمی نے کوشش کی ہے، بیمار آدمی ہے، کہ چلو بزرگوں کی تاریخ دوبارہ سیف ہو جائے. اس کتاب کو پھر انٹرنیٹ پہ بھی سیف کر دیا. دیکھیں اگر آپ کے پاس اب یہ آج 100 سال کے بعد کتاب نہیں ہوتی نا کسی کے پاس، وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. یہ میں نے اپنی طرف سے ایک ذمہ داری. اچھا یہ دکھاؤ نا. افسوس کی پھر دکھ آتا ہے. بس ان کو چاہیے تھا آپ سے ملتے بیٹھتے. کوئی مخالفت تو ہے نہیں کسی کی، کوئی تجارت بھی نہیں ہے. بس یہ بات مقصد تو یہ ہے کہ بزرگوں کی جو نہ خدمات تجارت ہے نہ کوئی مخالفت ہے. تو پھر یہ مقصد کیا؟ آپ کی مفتی ضیاء الحسن سے ملاقات ہے. ہاں بڑی ہوئی. حضرت وہ کس طرح کی سیاست کرتے تھے؟ پاکستان آنے کے بعد تو انہوں نے جمیعت علماء کی سیاست نہیں کی. جمیعت علماء کی تحت سیاست، لیکن کون سی سیاست؟ مقامی سیاست، لوکل سیاست کرتے تھے. مسلم لیگ کی ضلع مقامی سطح پر لوگوں کے رفاہی کام، فلاحی کام، لوگوں کے ساتھ اچھا یعنی شہری معاملات میں عمل دخل ان کا بہت زیادہ تھا. اور سارے سیاستدان ان کا احترام کرتے تھے. ساہیوال میں ان کا بڑا دبدبہ تھا. ساہیوال مفتی ضیاء الحسن آپ جایا کرتے تھے؟ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہاں جتنے یہ لوگ ہیں ان کو قریب کیا جائے، دنیا دار لوگ جو ان کو قریب کیا جائے. اچھی 3 سکول بنائے وہاں پہ. ہم محمودیہ بنایا، بنات الاسلام بنایا، لنگر انبیاء بنایا، جامعہ ضیاء القرآن بن گیا تھا. اچھا لوکل سیاسیات کو بڑا کا داور تھے. بات کا بڑا روپ تھا. اچھا مولانا حسین مدنی کے شاگرد اسکول بنائے تھے، اسکول بنائے. محمودیہ جامعہ رشیدیہ کے ساتھ نہیں ہے اتنا بڑا اسکول، وہ مفتی ضیاء الحسن لدھیانوی صاحب کا بنایا ہوا ہے. اندر ایک شہر میں بنات الاسلام، وہ بھی گورنمنٹ نے لے لیا، یہ بھی گورنمنٹ نے لے لیا. ایک ننگل انبیاء اسکول، ایک نمبر انبیاء ہائی اسکول ہے، وہ جو کل کہہ رہا تھا بیٹھا ہوا سلیم، وہ بھی. بہرحال خدمات ہیں ان کی. اور انہوں نے 1953 کی تحریک میں ختم نبوت میں بڑا حصہ لیا ہے قادیانیت کے خلاف. منیر انکوائری رپورٹ جو ہے اس میں مفتی ضیاء الحسن لدھیانوی کا بہت ذکر ہے. منیر انکوائری رپورٹ، جسٹس منیر کی جو رپورٹ ہے. اور مفتی نعیم صاحب نے بھی اس وقت پارٹیسپیٹ کیا ختم نبوت کی. ہاں میرا خیال ہے کیا ہے، وہ مجھے پورا یاد نہیں، میں چھوٹا تھا. 1983 میں وفات پائی ہے. وفات سے پہلے صدر بنے ہیں اس کے پنجاب ٹی وی ایسوسی ایشن کے. اس ایک پروگرام میں ہمیں بلایا تھا کل کانٹیننٹل ہوٹل میں. چھوٹا سا تھا میں اس وقت. وہ پھر خبرنامہ ڈاکٹر بشارت لائی آیا تھا، جنرل ضیاء کا ہمزور تھا شاید.
اس وقت کی تھوڑی سی یادیں میرے پاس. وہ ویڈیو میں نے اب منگوائی ہے پاکستان ٹیلی ویژن سے، وہ ٹی وی ایسوسیشن کے پروگرام کی، اس میں بحثیت صدر ان کا وہاں پہ کتاب ہے، وہ انشاءاللہ امید ہے کہ مل جائے گی. تو وہ آپ میرے چینل میں اب آپ یہ کریں، اس کا کیا کریں کتابوں کا؟ مدرسہ تو ہمارا جیسا بھی ہے اس میں تو آپ نے توجہ نہیں کی قدر ہمارے ساتھ. آپ جو حکم کریں وہ انشاءاللہ. ویسے اب آپ کو وہ تھوڑا سا تاریخی چیزیں دکھا دیں. اللہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے حیران ہاں کہ مسلمان کدا منڈ آئے دور دراز تو سنگھ بڑے آئے ہیں، سنگھ ہندو بیٹھے اسٹیج پہ. بہت بڑا چیز. آپ یہ ویڈیو منگوائے نا، آواز اس میں وہ آ رہی ہے، اس کو فون کرتا رہتا ہوں، وعدہ آ رہا ہے کہ تب آپ کی کتاب بھیج رہا ہوں، کتاب کے ساتھ آپ کو وہ کتاب میں نے دیکھ لی ہے. ہیں؟ میں سر، دیکھ لی. آپ کون سی کتاب لکھ رہا ہوں؟ وہ کتاب جیل چ لکھتا رہا، کی کتاب ہے؟ وہ بس ہی واقعات شروع تو آخر تک. چھوٹا جا ایک کلپ ہے ਤੁਹਾਡੇ متعلق ذکر آیا ہے تو میں ریکارڈ کر کے اتنے مفتی ظفر علی خان صاحب نے ملاقات ہے. تو دیکھو صحیح. پہچانو. چھوٹا جا کے ریکارڈ کروا رہے سی اپنا. میرا خیال انہوں نے نا کسی دور حدیث پڑھا دے نا بچیاں نو. تھوڑی ملاقات ہے نا؟ ہاں ہاں، وہ میں نے انہوں کتاب دیتی سی، میں نے کہتا میری کتاب کو چکل گیا. اچھا. پھر پہلا فتوہ تک انہوں نے بھیجنی ہے. پھر میں جدو گیا حمزہ صاحب ملاقات واسطے آئے نے، 1 گھنٹے کا انٹرویو ریکارڈ کرایا ہے، پوری فیملی ہسٹری جن. مولانا ظفر خان جڑے نا بڑے عظیم آدمی ہیں. اچھا جی. ہاں، آدمی بڑا تکڑا، مولوی بڑا بڑا. انہیں معاف کر دے کسی نے؟ نہ جی، جلدی تو نہیں کسی تعریف کسی کی تعریف کر دے سمجھے بڑی گل ہے. اچھا. مولوی طارق بس طبیعت ہے ادھر کی طبیعت کھاتا ہے. پہلے انہوں کا کھاتا ہے حمزہ صاحب کا، پھر اپنا انہوں کا ایک آرٹیکل کسی نے لکھیا وہ بھیجا. نواز شریف کہاں سے اور نال بیٹھے نا، آ دیکھو کہ کسی نے لکھیا حمزہ حمزہ صاحب نواز بیٹھے شریف نال ہے نا، سینٹر بن گیا. پھر ملاقات کی تھی. ہائے ہائے ہائے. میں ملاقات کرنا آئے نے لاہور حیات کی جدوں میں گیا، پھر سارا جنہ یاد آیا ریکارڈ کرایا. تھوڑی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس طرح گفتگو کر دے، ریکارڈ کر لیتا ہے کمپیوٹر پہ، بس سیف ہو گیا. اس طرح ہوں تاریخ میں سیف کر. مفتی جلال حسن صاحب نے انہوں کے تعلقات بہت زیادہ نہیں، بائی جی نو بڑی یادداشت ہے، انہوں نے بڑی یادداشت ہے. ہاں، کیونکہ وہ بھی انہوں کی عمر 80 تو اتنے ہے، 82-83 سال کی. میاں عبد الوارث صاحب دے ہم عمر پورا انٹرویو چ آرام نہ کسی لیے پاکستان بیٹھ کے سننا. بس یار ہے جی، سنا گے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں تمہیں وہ ایڈریس دے دیں گا چینل کا، میں پتہ تمہیں دکھا دینا. بس یار عثمان دا بس آرام سے باؤ. چھوٹا جا عثمان کا کلپ ہے، ایک پاس دادا جی دی ہے، ایک پاس مولانا حبیب الرحمان.
दोनों बुजुर्गों की इकट्ठी आ गई, उन्होंने नाम के उत्ते ही बनाता चैनल फिल्माए हक, बड़ा पॉपुलर हो गया पूरी दुनिया च। बड़ी गल है जी। 1 लाख कितने लोग हैं? ये तो बड़ी 83,000 लोग अभी तक देख चुके 83,000। जब से आप आए हैं। यानी वो खोलते हैं ना तो उलमा हक आ जाता, हर आदमी कहता है यार ये क्या है, सारा देखते होंगे। पूरी दुनिया में, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, वो तो सारी जगह है जी। सीधी सी बात है। ये देखो जी उस्मान बच्चा हमारा, कद भी इसका माशाल्लाह खूब है, खानदान हैं? खानदानी सारे कद लंबे से। ये पड़पोता है रईसुल हरार का, जेल काटी इसने 3 साल, कादियानी को मारा था। अच्छा, इसने मारा था? मारे तो जिन्हें भी सिखा, बहरहाल ना देने तो 3 लग साल ये जेल में। बड़ा माशाल्लाह सोना जवान है। जी, बहुत कम कर रहे हैं। अल्लाह। अब आपको एक आवाज सुना दूं, फिर उसके बाद जाता हूँ, जो आप याद रखिएगा, सेहत के लिए खुसूसी। अल्लाह किनादा आवाज है जी, आवाज किसकी किनकी? सुने तो फिर मजा आए। मौलाना सैयद हुसैन मदनी रहमतुल्लाह दरस हदीस दारुल देवबंद। सिर्फ आवाज है। आवाज आवाज भी बड़ी बात है। उस जमाने में आवाज रिकॉर्ड भी किसी ने करी। ये तकरीबन 1.5 घंटे का है। फिर उसके बाद आता है मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब। अल्लाह, मैं देखे मौला अफजलमान शारवी ने, मुलाकात है देखे हो भाई, याद नहीं, छोटा सा 1960 दिल्ली। बस आवाज ही ने मिल गई है मैं हिंदुस्तान तो बस फिर मैं चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ परमानेंट सेफ है। बहुत काबिल आदमी से। साढ़े दादा जी के साथी सी ये सारे, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब, मौलाना एम सईद दहलवी, मुफ्ती किफायतुल्लाह दहलवी, मौलाना सैयद हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अहमद अली लाहौरी। जमीयत उलमा हिंद दे विच एक ग्रुप है 7 बड़े उलमा दा जिहड़े जमीयत उलमा हिंद नूं शेखुल हिंद तो बाद चलाते रहे। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी तो जमीयत उलमा हिंद च नहीं रहे। लो जी हजरत बस इजाजत। अच्छा जी, हुण की प्रोग्राम बनया फिर अपना?